مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی، سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ. اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو؟ محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی، تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا، اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے، بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں، یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے، تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا، مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ، اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں، رہائش، خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی، تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا، ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے اور ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا، فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے، آپ کی کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے، پیسہ آ جائے، عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے، جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی، جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے، پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، اللہ ہم غلط کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا، وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کو بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں، علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنیوں والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء، کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے. انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے، جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں، جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے، ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے، وہ لوگ آتے تھے، بحث کرتے تھے حضرت سے، اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا. حضرت فرماتے ہیں یہ غرر ہے بھائی. کہ غرر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث بتا دی ان کو، پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے، منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں، آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو.
پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء, ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے تو مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی, وہ مولوی ہوتے نہیں ہیں. وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی, ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو, انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا.